السلام علیکم، میں لبنہ مالک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ کیلنڈر پر جہاں پہ تاریخیں تبدیل ہوئی ہیں، دن تبدیل ہوئے ہیں، وہیں پر سال بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ موسم مزید سرد ہوتا جا رہا ہے اور ملک میں موسم سرما کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں تو برف باری کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہر منظر دھندلا سا جاتا ہے، کیونکہ ہر سو دھند چھا جاتی ہے، اور یہ دھند اس قسم کی چھا جاتی ہے کہ پھر راستے ڈھونڈنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ تحت نگاہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دھند نے میدانی اور پہاڑی علاقوں کو نہیں بلکہ بصارتوں کو، سماعتوں کو اور جذباتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بے حسی، خود غرضی اور انا کی اس دھند میں تمام تر منظر دھندلاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہر راستہ دھند میں گم ہوتا نظر آتا ہے، اور بس ہم اس دھند میں بھٹکتے ہوئے چلتے جاتے ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ خطرات کو بڑھائے چلے جا رہا ہے، کم نہیں کر رہا۔ ادھر ہمارا ملک ڈیفالٹ لائن کی ریڈ لائن پر آن پہنچا ہے، لیکن اس کا فرق صرف عوام کو پڑ رہا ہے۔ اس کا کوئی فرق بلاول ہاؤس میں نہیں پڑ رہا، اس کا کوئی فرق لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نہیں پڑ رہا۔ ہر جگہ صرف اور صرف بے حسی کی دھند چھائی ہوئی ہے۔ سوال پوچھیں تو کس سے پوچھیں، جواب مانگیں تو کس سے مانگیں۔ اس سرد دھند میں تو ہر منظر پر مایوسی اس حد پر چھائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آتا۔ ادھر بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ ابھی تو بلوچستان میں ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہی پوری طرح سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کا کام ہی نہیں کر پائے تھے۔ وہاں کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں کے لاپتہ مردوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر اب وہاں پہ آپریشن ہی ہوگا۔ بلوچستان میں اس وقت ہر طرف برف پڑی ہوئی ہے، موسم شدید سرد ہے، اور ایسے میں یہ تمام بھوکے بیمار، سردی سے متاثرہ بچے اور یہ غریب کمزور عورتیں ہیں، اور بے بسی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں رہیں، ہم کیا کھائیں۔ لیکن اس وقت ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑوں کی سماعتوں پر تو دھند چھا گئی ہے، انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا، ان کی آنکھیں بھی شاید دھندلا گئی ہیں، انہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ 8 سال سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا جو سلسلہ کم ہوا تھا، اب پھر وہی سے سامنے آ رہا ہے۔ کل عدم تنظیمیں اور ہماری سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے آ رہی ہیں۔ کیا ہماری حکومت اس طرح سے دہشت گردی کے کچھ معاملات کو سدھار سکے گی؟ کم از کم جو حکومت اب بیٹھی ہوئی ہے، اس کی موجودگی میں تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے سیاسی لوگ۔ ہمارے حکمرانوں کی خود غرضی نے اور اس دھند نے جو اس خود غرضی کی صورت میں ہر جگہ پہ چھائی ہوئی ہے، عام آدمی کے لیے صرف بد دعائیں چھوڑی ہیں۔ آٹا مہنگا، تیل مہنگا، چینی مہنگی، پیٹرول مہنگا، سبزی مہنگی، گوشت مہنگا۔ کیا کچھ بچا ہے جو مہنگا نہیں ہے؟ کچھ بھی تو قابو میں نہیں۔ ہر طرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ بے حسی کی دھند چھا چکی ہے۔ نہ کسی کو کچھ نظر آتا ہے، نہ کسی کو کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ کہیں بھوک سے روتے بچے کسی کو پتہ لگ رہے ہیں، نہ کہیں تشدد سے مرتی عورتیں نظر آ رہی ہیں، کہیں پولیس اور ڈاکوؤں کی اندھی فائرنگ کا نشانہ بننے والے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صرف آنکھوں کے سامنے ایک دھند چھائی ہوئی ہے۔ طاقت اور انا کی جنگ لڑتے لڑتے ہمارے ان بڑوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم تباہی کے کس دہانے پہ آن پہنچے ہیں۔ مگر اس سوال کا جواب کون دے کہ سننے والوں کی سماعتوں پہ بھی تو ایک دھند چھائی ہوئی ہے، اور وہ دھند بے حسی کی دھند ہے، خود غرضی کی دھند ہے۔
کیونکہ یہ خود غرضی اور بے حسی کی دھند ہماری اخلاقیات پہ بھی چھا چکی ہے۔ کہیں سوشل میڈیا پر مخالفین کی اخلاقی دھجیاں اس انداز میں اڑائی جا رہی ہیں، کہیں پہ محسنوں کو گالم گلوچ کرتے ہوئے غدار قرار دیا جا رہا ہے، اور تو اور آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا نہ تھمنے والا ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا شرمناک سلسلہ جو پارساؤں کی اصلیت کو سامنے لا رہا ہے، مگر اس ملک میں کسی کی نجی زندگی کو محفوظ بھی نہیں ہم سمجھ سکتے۔ ایون ہمارے سابق وزیر اعظم کی آڈیو ٹیپس سامنے آئی ہیں، اور جہاں پہ وزیر اعظم کی آڈیو ٹیپس ان کی گفتگو ہی محفوظ نہیں، وہاں پہ عام شہری کی زندگی کتنی محفوظ ہو سکتی ہے؟ اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے بھی عجیب طرح کی الزام تراشیاں اور منافقتیں کی جا رہی ہیں۔ بلیک میلنگ، مفادات اور اختیارات کا کھیل اس ظالم دھند میں جاری و ساری ہے۔ اس کھیل میں نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضوابط، نہ اخلاقیات ہے، نہ ہی کچھ اور، بس صرف اور صرف طاقت کا حصول کہ ہاں اقتدار ہم تک آن پہنچے، ہم اقتدار کو اپنی گود میں سمیٹے بیٹھے رہیں۔ عوام پستی ہے تو پس جائے، عوام مرتی ہے تو مر جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اور صرف اس دھند میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے یہ تمام چیزیں چلتی ہی جا رہی ہیں، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، کیونکہ ملک کا کیا ہے، ہوتا رہے جو بھی ہوتا ہے، دھند کچھ کم ہوگی تو سوچا جائے گا نا، اور سوچنے کا وقت تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دھند صرف آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی نہیں ہے، یہ دھند تو ہمارے تمام افراد کے ذہنوں پہ چھا چکی ہے۔ سوال تو پھر وہی ہے کہ دھند کے اس پار کیا ہے، اور جواب اس سال بھی یہی ہوگا کہ دھند کے دوسری پار بھی صرف اور صرف دھند ہی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ پاکستانی قوم کو کم از کم اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، اور اس دھند کے اس سلسلے سے کس طرح خود کو بچانا ہے، اپنی آنکھیں کیسے کھولنی ہیں اور اپنی سماعتیں کیسے کھولنی ہیں۔ اللہ پاک پاکستانی عوام کو یہ توفیق دے کہ وہ سمجھ سکیں، سوچ سکیں، اور سب کے لیے بہتری کے کچھ سلسلے بنا سکیں۔ پاکستانی قوم زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد۔